20واں پارہ سورۃ النمل آیت نمبر 61 20ویں پارے کا بالکل پہلا صفحہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور بنائی اس زمین کے درمیان نہریں، وجعل لها رواسي، اور بنائے اس کے لیے پہاڑ، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے بنایا دو سمندروں کے درمیان پردہ، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ شریک؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ اس سے پہلی آیات پاک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے عقلی دلائل بیان کیے کہ لوگوں اس کائنات کے اندر غور اور فکر کرو۔ انسان کو جھنجھوڑا گیا کہ اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے یہ بتاؤ کہ اللہ بہتر ہیں یا جس کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ۔ سورج کی عبادت، چاند کی عبادت، درختوں کی عبادت، کسی بھی مخلوق کی عبادت کرتے ہو، عقل والا آدمی تو یہی جواب دیتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، عبادت کے لائق تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں، اللہ ساری تیری مخلوق ہے اور مخلوق کبھی خالق نہیں بن سکتی، چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ یا معبود یا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں سوائے اللہ کے۔ تو اللہ پاک نے اس کائنات کی مثالیں دے کر غور و فکر کرنے کی انسان کو دعوت دی کہ ان میں غور و فکر کر کے اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ، اللہ کی وحدانیت کو پہچان لو۔ آج کی آیت پاک میں بھی فرمایا ذرا بتاؤ تو صحیح، زمین کو ٹھہرنے کی جگہ کس نے بنایا؟ نہ تو زمین اتنی سخت ہے کہ اکھاڑی نہ جا سکے، اور ایسی اللہ نے زمین کی ساخت بنائی کہ انسان اس پر سہولت کے ساتھ سارے کام انجام دے سکتا ہے، اور اللہ نے اس زمین کو اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ انسان اس میں دھنس جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26 میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور ایک وقت مقررہ تک اس سے تم فائدہ اٹھا لو، یعنی قیامت تک یا جب تک انسان کی زندگی ہے اس وقت تک زمین سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور پھر فرمایا کہ انسان پر قیامت برپا ہو جائے گی اور نظام ختم ہو جائے گا۔ تو اس آیت پاک میں اشارہ فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور اس آیت میں فرمایا امن جعل الارض قرارا، ہم نے زمین کو قرار بنایا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا،
اور اسی طرح فرمایا مستقر بنایا۔ انسان کا مستقر صرف زمین ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے چونکہ اللہ نے کسی اور سیارے کی نہیں فرمایا کہ ہم نے مستقر رہنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ۔ تو سائنس نے ترقی کی، چاند پہ پہنچ گئے تو وہاں ضروریات زندگی نہیں ہے۔ اسی طرح باقی بھی کسی سیارے پر زندگی کی ضروریات نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو رب زمین کے بارے میں فرمایا تو باقیوں کے بارے میں بھی فرما دیتے، معلوم ہو جاتا۔ تو معلوم ہوا اللہ نے صرف زندگی گزارنے کی جگہ جو بنائی وہ زمین ہی کو بنایا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، تو باقی چاہے جتنے باقی سیاروں پہ چلے جاؤ، نہیں ہے تو تمہارے ڈھونڈنے سے وہ نہیں، ضروریات زندگی وہاں نہیں آ سکتی۔ تو اللہ پاک نے بھی فرمایا مستقر ہے تو زمین ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ پھر میں نے اللہ نے اس زمین کے اندر نہروں کو جاری کیا۔ ذرا غور تو کرو، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا کوئی ہے جن کو تم میرے علاوہ پکارتے بھی ہو، مانتے بھی ہو؟ کیا وہ ایسا کام کر سکتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ دیکھو میں نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو رکھا تاکہ زمین ڈولنے نہ پائے۔ سب سے پہلے کائنات میں پانی تھا، پھر اللہ نے زمین کو بچھایا، زمین ڈول رہی تھی، اللہ نے پھر والجبال اوتادا، پہاڑوں کو اللہ کریم نے میخوں کے طور پر فرمایا، ان کو پہاڑوں کو میخ بنایا زمین کے لیے تاکہ یہ ڈولنے نہ پائے۔ اگر ڈولتی رہتی انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی۔ ذرا غور تو کرو میری ان نعمتوں پر، کیا تم پھر بھی میرے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہو؟ اور اسی طریقے سے فرمایا میری نشانیوں پہ غور کرو، وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، میں اللہ کریم نے دو دریاؤں کے درمیان پردہ بنایا، اور یہ پردہ نظر بھی نہیں آ رہا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 53 کے اندر اللہ کریم نے اپنی اس نعمت کو بیان کیا، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اللہ نے دو دریا چلائے اور ایک طرف میٹھا پانی چل رہا ہے اور اسی دریا میں پردہ نظر نہیں آتا، دوسری طرف کڑوا پانی چل رہا ہے۔ بیان القرآن تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ بنگال میں دو مشہور جگہ ہیں، ایک جگہ کا نام ہے روٹان اور دوسری کا نام چاٹگام۔ ان کے درمیان دو بڑے دریا اکٹھے چل رہے ہیں، دائیں طرف میٹھا پانی ہے اور بائیں طرف کڑوا ہے، درمیان میں کوئی پردہ بھی نظر نہیں آتا۔ رب کیسے ان پانیوں کو چلا رہا ہے؟ فرمایا غور کرنے والوں تم ان چیزوں میں غور کر کے اللہ وحدہ لا شریک کو پہچان سکتے ہو کہ پانی کو اللہ آپس میں ملنے نہیں دیتے، حالانکہ پانی تو ہے ہی ملنے والی چیز ہے۔ آپ پانی کو جدا کر بھی نہیں سکتے کہ دونوں ایک ہی برتن میں ڈالیں اور وہ پانی کو جدا جدا کر کے دکھائیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن رب کی قدرت کو دیکھیے تو اللہ پاک نے دیوار کیسی بنائی، کیسے پردہ بنایا، ہم لوگ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ فرمایا یہ میرے اللہ کی کاریگری ہے، کیوں نہیں تم اللہ کی وحدانیت پہ غور کرتے اور اللہ کو اکیلا وحدہ لا شریک کیوں نہیں مانتے؟ یہ اللہ کریم نے آج کی اس آیت میں 4 دلائل دیے اور سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی اللہ نے دعوت دی۔ فرمایا امن جعل الارض قرارا، بلا کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور بنائی اس زمین کے درمیان نہریں، وجعل لها رواسیا، اور بنائے اس زمین کے لیے پہاڑ تاکہ زمین ڈولنے نہ پائے، وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اس نے بنایا 2 سمندروں کے درمیان پردہ، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ
کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو ان چیزوں میں اللہ کے ساتھ شریک ہو؟ کیا زمین کو بنانے میں، نہروں کو بنانے میں، پہاڑوں کو بنانے میں، سمندروں کے درمیان پردہ عائل کرنے میں اللہ کا کوئی شریک تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ عقل والا بندہ تو یہی جواب دیتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنانے والا کوئی نہیں سوائے تیرے، زمین کے اندر نہروں کو نکالنے والا لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، پہاڑوں کو بنانے میں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، سمندروں کے بنانے میں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ عقل والا بندہ تو یہی جواب دیتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان لوگوں کی اکثریت جانتے ہی نہیں، بے علم ہیں، جاہل لوگ ہیں، اتنے دلائل سننے کے بعد بھی اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور آگے فرمایا امن یجیب المضطر، کون ہے جو مجبور کی دعا کو قبول کرتا ہے، اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے تکلیف کو دور کرنے والا۔ جب انسان سے تمام ظاہری اسباب منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بیمار ہوتا ہے مثلاً، ڈاکٹروں سے تنگ آ کر پھر کئی لوگوں سے دم کروانا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہر طرف سے ناکامیاں نظر آتی ہیں، پھر مجبور ہو کے بندہ اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں اللہ مجبور آدمی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ بتاؤ تو صحیح امن یجیب المضطر، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے، کون ہے جو مجبور کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ کافر بھی، مکہ کا مشرک بھی مجبور ہوتا تھا، خالصتاً اللہ کو پکارتا تھا۔ کشتی جب طوفان میں پھنس جاتی، کہتے تھے اب اللہ کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلمان ہونے کی وجہ یہی بنی، کشتی طوفان کے اندر آ گئی۔ اب کشتی کے ملا نے کہا اب پکارو اپنے الہوں کو، اپنے خدا کو پکارو۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے شاپر سے، ہم نے اپنے تھیلے سے اپنے اپنے خداؤں کو نکالا، کسی نے آٹے کا، کسی نے مٹی کا خدا بنایا، اور جس وقت پکارنے لگے کشتی کے ملا نے کہا بھائی یہ تو کچھ بھی اب نہیں کر سکتے، اب اگر تم لوگوں نے بچنا ہے دعوا اللہ مخلصین، اب خالصتاً اللہ کو پکارو۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اگر اللہ نے مجھے بچا لیا اب آئندہ کے بعد تو میں توبہ طائب ہو جاؤں گا، اور فرمایا کہ جب مشکل میں یہ ہمیں نہیں بچا سکتے تو خوشی میں ان کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مجبور کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ پکارتا ہے۔
حضرت داؤد یمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں بیمار کی عیادت کے لیے گیا، مریض نے مجھ سے کہا حضرت دعا کی درخواست ہے، میرے لیے دعا کیجئے۔ حضرت داؤد یمانی رحمہ اللہ نے فرمایا بھائی تم خود دعا کیا کرو، کیونکہ تو مجبور آدمی ہے، اور مجبور کی دعا کو اللہ کریم جلدی قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ مجبور آدمی مشکل میں ہوتا ہے، اخلاص بڑا ہوتا ہے بندے کے اندر، خالصتاً اللہ کریم کو پکارتا ہے۔ تو فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مجبور کی دعا کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے تکلیف کو دور کرنے والا، تکلیفوں کو بھی دور کرنے والا اللہ، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ خلیفہ بنانے کا مطلب یہ ہے پہلے لوگوں کا جانشین اللہ تمہیں بناتا ہے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل اس کی جگہ لے لیتی ہے، یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے انعامات کرنے والا کون ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ اللہ کے ساتھ ان چیزوں میں کوئی شریک ہے؟ قلیلا ما تذکرون، مگر افسوس ہے بہت کم لوگ ہیں جو ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اللہ کریم کی ان نعمتوں کو یاد نہیں کرتے، یاد نہیں کر کے اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہوتے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو ان چیزوں میں غور کر کے نصیحت حاصل کر کے اللہ کی توحید کے قائل ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہر دور میں کفر زیادہ ہی رہا ہے، اور آدھے سے بھی زیادہ، جیسے کہ آج کل آبادی تقریباً 7.5 ارب ہے، تو 2 یا 2.5 ارب مسلمان ہیں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے، اور اکثریت اللہ کے نہ ماننے والوں کی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تذکرون، ان میرے دلائل کو سن کر غور و فکر نہیں کرتے، بہت کم لوگ ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی